بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78۔ میں کیسر عزیز۔ دوستو، آج ہمارا موضوع جو کہ بار بار خواتین اس کے اوپر رہنمائی لینے کے لیے میسیجز کرتی ہیں کہ بے نظیر کفالت میں اہل ہونے کے لیے پی ایم ٹی سکور کتنا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ سوال پوچھتی ہیں کہ یہ پی ایم ٹی سکور ہے کیا، کیونکہ بہت سی خواتین اس سے ناآشنا ہیں کہ پی ایم ٹی سکور کیسے بنتا ہے، اور پی ایم ٹی سکور جو ہے اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، اور پی ایم ٹی سکور جو ہے وہ ہمیں اہل ہونے میں کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلے ڈسکس یہ کر لیتے ہیں کہ پی ایم ٹی سکور ہے کیا۔ دراصل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں نے گھر گھر ایک سروے شروع کیا تھا، جس میں غربت کے پیمانے کو انہوں نے جانچنا تھا کہ پاکستان کی کتنی آبادی کتنے پرسنٹ کے اوپر زندگی گزار رہی ہے، ان کا جو غربت کا لیول ہے، غربت کا سکور ہے، غربت کا جو معیار ہے وہ کتنے درجے تک ہے۔ تو 1 سے لے کر 100 درجے تک انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور پورے پاکستان سے یہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے۔ اب اس ڈیٹے کو کلیکٹ کرنے کے بعد مختلف محکموں سے ہر گھر کے شادی شدہ جو افراد ہیں، ان کے زیر کفالت جتنے افراد ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک شادی شدہ گھر ہے، ایک شادی شدہ فیملی ہے، اس میں کتنی سمیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے نام کتنی پراپرٹی ہے، ان کے کتنے بینک اکاؤنٹ ہیں، انہوں نے پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے یا نہیں، وہ سرکاری ملازم ہیں یا غیر سرکاری ملازم ہیں، ان کی سورس آف انکم کیا ہیں، ان کی ماہانہ آمدنی کیا ہے، ان کے زیر کفالت افراد کتنے ہیں، اور ان کے زیر کفالت کوئی اگر معذور بچے بچیاں یا بڑے ہیں تو ان کی تعداد کیا ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کو نمبرنگ لگائی جاتی ہے کہ یہ غربت کے 10ویں نمبر کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، یہ 15ویں نمبر کے اوپر گزار رہے ہیں، یہ 25ویں نمبر کے اوپر گزار رہے ہیں، یہ 50ویں نمبر کے اوپر گزار رہے ہیں، یہ 70ویں نمبر کے اوپر گزار رہے ہیں۔ یعنی پھر اس کو غربت کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سکور دیا جاتا ہے۔ تو جو جس درجے کے اوپر زندگی گزار رہا ہے اس کو اس لحاظ سے سکور الاٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی نمبرنگ لگا دی جاتی ہے۔ وہ نمبرنگ جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ غربت کی اس لکیر کے تحت، اس معیار کے تحت جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہر گھرانے کا جو ہے وہ انہوں نے سکور جو ہے اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، اور سکور طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ مختلف محکموں سے معلومات لینے کے بعد یہ ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے، ان کی جو زندگی کا جو معیار ہے وہ غربت کے اس پیمانے کے اوپر ہے۔ تو ایک پیمانہ جو ہے وہ ان کے خاندان کے ساتھ متعین کر دیا جاتا ہے کہ یہ غربت کی اس لکیر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے غربت کے سکور کا نام بھی دیا ہے اور پی ایم ٹی سکور کا نام بھی دیا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ پی ایم ٹی سکور کیسے بنتا ہے اور یہ کس طرح الاٹ کیا جاتا ہے سکور ہر خاندان کو۔ اب آ جاتے ہیں سوال کے پہلے مرحلے کی طرف کہ بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہونے کے لیے آپ کا پی ایم ٹی سکور، غربت کا سکور، آپ کے غربت کا درجہ یا آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ، اس کا جو پیمانہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اس کا سکور کتنا ہونا چاہیے۔ تو بے نظیر کفالت پروگرام میں اہل ہونے کے لیے گھرانے کا پی ایم ٹی سکور، غربت کا سکور وہ 32 ہونا چاہیے میکسیمم۔ 32.01 بھی کسی کا سکور ہوا تو وہ بے نظیر کفالت پروگرام میں نااہل ہے۔ اب یہ جو سکور ہوتا ہے یہ خاتون کا نہیں ہوتا، یہ پورے گھرانے کا سکور ہوتا ہے، جس میں اس کا خامد، اس کے بچے اور وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے، اور ان کے زیر کفالت جتنے افراد ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں،
उनको शामिल करके ये गुर्बत का स्कोर या PMT स्कोर तय किया जाता है। तो घराने का अगर स्कोर 32 तक है तो वो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल है। अगर उसने प्रॉपर तरीके से दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है तो 3 से 4 माह के बाद वो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल हो जाएंगी और उनको रेगुलर सहमाई किश्त मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज मैंने आपको PMT स्कोर क्या है और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में अहल होने के लिए आपका PMT स्कोर कितना होना चाहिए उसके ऊपर मालूमात दी है। कोई बात समझ ना आ रही हो तो BISP की हेल्पलाइन पे कॉल करके वहाँ से मालूमात ले सकते हैं। मुझसे किसी किस्म का सवाल पूछना जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।